السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اپنا من خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس بات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعویذات کی اقسام کیا ہے اور کون سا تعویذ جلدی کام کرتا ہے۔ تعویذات کے ویسے جو بتایا جاتا ہے آبی، آتشی، 4 اقسام بتائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا تعویذ جو پانی میں ڈالنے والا ہوتا ہے، پانی میں گول کے پلانے والا ہوتا ہے۔ ایک ایسا تعویذ ہوتا ہے جو آگ کے نیچے دفن کیا جانے والا ہوتا ہے، اور ایک ایسا تعویذ ہوتا ہے جو کہ ہوا میں دفن کیا جاتا ہے، یعنی ہوا میں لٹکایا جاتا ہے، اور ایک ایسا تعویذ بھی ہوتا ہے جو کہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہی پاورفل ہوتی ہیں۔ اور کون سا تعویذ جلدی کام کرتا ہے، تو یہاں پہ جو کہ بات میں کر رہا ہوں، ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا ہم فوٹو کاپی سے کام چلا سکتے ہیں، کیونکہ جو تعویذات کتابوں میں درج ہے اسی کو ہم پرنٹ نکال کے، فوٹو کاپی نکال کے اور وہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کا سوال تھوڑا سا پیچیدہ تھا، کیونکہ کبھی میں نے اس کو ذاتی طور پہ استعمال میں نہیں لایا، لیکن جتنے لوگوں کو دیکھا جو میرے پاس بعض دفعہ علاج کے لیے آتا ہے، تو ان میں سے اکثریت کے پاس تعویذات جو ہوتے ہیں فوٹو کاپی کی شکل میں، اور میں بہت بڑے بڑے اداروں کو دیکھتا ہوں جو فوٹو کاپی کی شکل میں دیتے ہیں یا پرنٹ کی شکل میں دیتے ہیں۔ پرنٹ سے مراد کسی برتن کے اوپر نقش کی گئی ہوتی ہے۔ تو آیا یہ تعویذات کام کرتے بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ اگر کسی شخص نے فوٹو کاپی کی شکل میں دی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوگا، کوئی نہ کوئی دلیل ہوگا، ورنہ کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہم ہر چیز میں گڑبڑی کر سکتے ہیں، لیکن تعویذات نقوش ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا کام ہے، اگر اس میں ہم تھوڑی سی بھی گڑبڑی کر دی ہے، تھوڑا سا بھی غلطی کر لیتے ہیں، تو اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اگر ہم عامل نہیں ہیں۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی تعویذات نقوش وغیرہ بنا کے فوٹو کاپیاں نکال کے اور کسی کو دے دے کہ ہاں تمہارا کام ہو جائے گا، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں، میں نے بہت زیادہ برتنوں میں بھی دیکھا، برتنوں کے اوپر نقوش کندہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے پاس فوٹو کاپی یہی فوٹو کاپی کیونکہ لکھنے پہ وقت ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے جو لاجک ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کا اس بندے پہ بھروسہ ہے تو اس کے پیچھے پڑھائی ہوتی ہے، مین چیز پڑھائی ہوتی ہے۔ باقی آپ کی توجہ، آپ کو یقین دلانے کے لیے آپ کا کچھ لوگوں کا تعویذ پہ ہی بھروسہ ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب تک انجیکشن نہیں لگے گا مجھے تب تک میں ٹھیک نہیں ہوگا، یا فلاں ڈاکٹر جب تک مجھے چیک نہیں کرے گا تب تک میں نے ٹھیک نہیں ہونا۔ تو یہ کچھ چیزوں پہ لوگوں کا بھروسہ بن جاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کا بھروسہ بن جاتا ہے تعویذات پہ، ان کی تسلی کے لیے بعض دفعہ یہ دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی فوٹو کاپی والا استعمال کرتا بھی ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑھائی ضرور ہوگی، پڑھائی کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اور جو دوسرا تعویذ ہوتا ہے جو لکھنے والا ہوتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ موجودہ وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں 2025 کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں زیادہ تر سمندری تعویذات کا استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے کافی عرصہ قبرستان والی تعویذات کا استعمال کیا، آگ والے تعویذات کا میں نے بہت کم استعمال کیا ہے، یعنی زمین کے نیچے دفنانے والے، آگ کے نیچے دفنانے والے یا آگ کے ساتھ رکھنے والے یا ہوا میں لٹکانے والے، ان تعویذات کا میں نے بہت کم استعمال کیا، نہ کے برابر کیا ہے، کیونکہ ہر بندے کے مزاج بہت ہی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن قبرستان اور سمندر کی تعویذات کا، پانی کی تعویذات کا میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں، اس کے پیچھے میرے پاس لاجک ہے، دلیل ہے، اس وجہ سے میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ اور اب موجودہ کنڈیشن میں میں زیادہ تر جو توجہ کرتا ہوں وہ پانی پہ، کیونکہ ان کے کچھ راز جب انسان کسی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے تو اس کے کچھ راز اس پہ کھل جاتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ میں قبرستان کے تعویذات کا استعمال کر رہا ہوں تو دوسرا بندہ بھی قبرستان کے تعویذات کا ہی استعمال کرے گا۔ جب جو بندے کا جو پیڑ ہوتا ہے اس میں وہ ماہر ہو جاتا ہے، اس میں ان کو پھر تشخیصیں ہو جاتی ہے، ان کو پھر بہت زیادہ طریقہ کار سے اور چیزیں ملنے لگتی ہے، تو اس میں آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو میرا ذاتی کام ہے میں اسی طریقے سے کرتا ہوں۔ جو لوگ فوٹو کاپی کا کام کرتے ہیں میں اس کو انکار نہیں کر سکتا، میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتا، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے پڑھائی کرتا ہوگا، اس کے پیچھے یہی مجھے لوجک لگتا ہے۔ یعنی کہ اب میں پاکستان سے ہوں، اگر میں کسی بندے کو دوسرے ملک میں تعویذ بھیج دوں تو وہ کس طرح میں بھیجوں گا؟ بعض لوگ تو ڈاکہ خرچے برداشت کرتے ہیں، بعض لوگ جو ڈاکہ بھی خرچے برداشت نہیں کر سکتے، میں کسی کاغذ پہ یہاں پہ زعفران سے ہی تعویذ لکھ کے اس کو
تصویر بھیجتا ہوں کہ آپ نے یہی تصویر رنگین نکالنی ہے، اور جب آپ نکال لو تو پھر مجھے بتا دو کہ اپنے تعویذ نکال دیے رنگین کلر میں، تو اس کے پیچھے میں پڑھائی کر لوں گا۔ یہ میرا ذاتی طریقہ کار ہے، یہ میں اپنے طریقہ کار سے کرتا ہوں۔ جو لوگ باہر ہوتے ہیں جو نہیں منگوا سکتے، یعنی تعویذ کسی وجہ سے جیب میں پیسے نہیں ہوتے یا ڈاک کا ان کو زیادہ نالج نہیں ہوتا، تو اس کو میں اسی طریقے سے بھی بعض لوگوں کو تعویذ، لیکن اس کے لیے بھی پہلے میں خود سے ہاتھوں سے لکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ بنا بنائے تعویذ میں بیچتا ہوں، بلکہ اس کا حساب لگا کے کس ساتھ میں لکھنی چاہیے، وہ ساتھ ڈھونڈ کے پھر تعویذ لکھ کے پھر تصویر نکال کے اس کو سینڈ کرتا ہوں، اور پھر جو تعویذ میرے پاس ہوتا ہے اس کو میں پھر پانی میں بہا دیتا ہوں، کیونکہ تعویذات آپ کے پاس جب بھی مل جائے اور آپ کہیں کہ اب میں اس کا کیا کروں، تو آپ لوگوں کے بعد آسان حل یہ ہوتا ہے، یعنی تعویذات ضائع کرنے کا آسان حل یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو پانی میں بہا دیں۔ تو جب اس بندے کا کام ہو جاتا ہے یا کچھ دنوں کے بعد، میں اس تعویذات کو ذاتی طور پہ پانی میں بہا دیتا ہوں، تاکہ میری طرف سے وہ ضائع ہو جائے اور جو بندہ علاج کر رہا ہے اس کی تاثیر وہاں تک پہنچ جائے۔ کیونکہ سمندر کے ساتھ اس کا بہت بڑا راز ہے۔ سمندر سے مراد پانی ہے، بہتا ہوا پانی ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ وہ بہتا ہوا پانی چشمے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بہتا ہوا پانی کسی ندی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بہتا ہوا پانی کسی نہر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، بس چلتا ہوا پانی ہو، آپ لوگ اس میں بہا دیں تو وہ اپنی تاثیر، اپنا کام، اپنا جلوہ دکھا دے گا۔ سب سے زیادہ تعویذات جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جلدی کام کرنے والے، عملیات کی دنیا میں مانا جاتا ہے آگ والے کو، لیکن میں پھر کہوں گا میں نے کبھی آگ والی تعویذات کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ ہر چیز میں خطرہ ہوتی ہے۔ کیوں بیچارے مبتلات کو پریشان کرے، اس کو تکلیف دے؟ کیونکہ ہر چیز، اب پانی والے تعویذات میں یہ ہے کہ ان کو پانی کی طرف سے غذا ملتی ہے، جو آگ والے ہیں اس کو آگ سے غذا ملے گی تب کام کریں گے۔ تو اس میں بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ تعویذ پہ آگ بڑھ جائے تو مطلوبہ شخص کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں ان چیز سے گریز کرتا ہوں۔ پھر ہوا والی تعویذ، اس کا کام تھوڑا ڈھیلا ہوتا ہے، یعنی ہوا کے ذریعے کام کیا جانے والا تعویذ، تو اس کا کام تھوڑا سا لو ہوتا ہے، یا ایسے لوگ جو بہت زیادہ گرمائش والے بندے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی جس میں بہت زیادہ جلال، تو اس کو ٹھنڈا تعویذ دے کے ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تعویذات کی اقسام بہت زیادہ، یعنی جو 4 اقسام ابھی آج شہا کی یہ بتائے جاتے ہیں، یہ صرف ہمارے سمجھانے کے لیے۔ پھر اس کے اقسام بہت زیادہ اور نکل آتے ہیں، پھر اس کی قسمیں نکل آتی ہے کہ آپ نے مثلث میں لکھنا ہے، مربع میں لکھنا ہے، محمس میں لکھنا ہے، 15 کا لکھنا ہے، 9 کا لکھنا ہے، ایسے 100 تک بھی چالیں جاتی ہیں، یعنی 100 تک تعویذ کی چالیں جاتی ہے، 100 نقوش پور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں۔ بس آسان جو ہمارے بزرگ، ہمارے درویش کرتے تھے، وہ ایسے تعویذات 15 ہو گیا، یہ 12 ہو گیا، 9 ہو گیا، 100 ہو گیا، ان چالوں کو بہت کم استعمال کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ چالیں ایک حد تک کام کرے گی۔ جو چیز کام کرے گی وہ پڑھائی کرے گی، تعویذ کے پیچھے جو عمل ہوتا ہے، جو توجہ ہوتی ہے وہی کرے گی۔ اس لیے وہ زیادہ تر وظائف، عملیات، ان چیزوں پہ فوکس کرتے تھے، نہ کہ کسی کو تعویذ کا انکاری نہیں ہو، لیکن بہت کم دیتے تھے۔ تو یہ تھوڑی سی معلوماتی ویڈیو تھی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں کہ موجودہ حالات بہتر ہو جائے، ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان جو بھی معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ ہم سب جو ہے ایک ملک کے شہری ہے، اور اس ملک ہے، وہاں بھی مسلمان، یہاں بھی مسلمان، تو ایک بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس موجودہ حالات میں دعا ہی کر سکتے ہیں، اس سے علاوہ تو ہمارے بس میں کچھ ہے نہیں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔